تو عرب میں جو کنیت ہے یا وصف کی وجہ سے ہے یا بیٹے کی وجہ سے ہے. میں ایک طالب علم ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں جناب یار کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں ملے گا, کسی بیٹے کا نام بکر نہیں ہے. محمد نام ہے, عبد الرحمن نام ہے, بکر نام نہیں رکھا گیا. جب بیٹے کا نام بکر نہیں تو پھر آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ اب دیکھنا یہ پڑے گا بکر کسے کہتے ہیں. آپ لسان العرب اٹھائیں, المنجد اٹھائیں, علامہ ابن منظور کو پڑھیں, فیروز اللغات اٹھائیں. صبح کے وقت کو بکرا کہا جاتا ہے, کواری عورت کو باکرا کہا جاتا ہے, کھجور پر نیا نیا پھل لگے تو اسے بکرا کہا جاتا ہے. اور عربی زبان میں بکر کسے کہتے ہیں؟ بہار آئے, خزاں جائے, بہار آئے تو گلشن میں جو پہلا پھول کھلتا ہے اسے بکر کہا جاتا ہے. ابو کا معنی ہے والا, بکر کہتے ہیں پہلے پھول کو. 670 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے جناب عیسیٰ کو آسمانوں پر گئے ہوئے. دنیا میں کفر ہے, خزاں ہے, اندھیرا ہے. میرے آقا غار حرا سے اترے ہیں توحید کا نور لے کر, وحی کا نور لے کر, بہار کو لے کر غار حرا سے اترے ہیں. آج انسانیت پر بہار آ رہی ہے, زمین پر بہار آ رہی ہے. میری ملت کے باشعور مسلمانوں, نسل انسانیت میں گلشن محمدی میں جب بہار آئی ہے تو جو پہلا پھول کھلا ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. جو پہلا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حضور حیدر کر رہا, حضرت علی شیر خدا جو آیت میں نے خطبہ کے دوران پڑھی ہے, والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. حضرت علی فرماتے ہیں امام الانبیاء سلام لے کر حرا سے اتری, غازہ وحی لے کر اترے ہیں, اور باقی سب نے اس وحی کو مانا ہے, اقرار کیا ہے, حضور کی نبوت کو مانا, اسلام قبول کیا ہے. ابو بکر وہ ہیں اسلام قبول بھی کیا ہے, اسلام کی تصدیق بھی کی ہے. المنجد اٹھائیں, لسان العرب اٹھائیں. ابو بکر کا معنی ہے ہر معاملے میں پہل کرنے والا, جلدی کرنے والا, دیر نہ کرنے والا, ہر معاملے میں پہل. یہ جو ابو بکر کا معنی میں نے کیا نا, پہل کرنے والا, اس پر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہیں بیٹھے بیٹھے میں آپ کو 50 حدیثیں سنا سکتا ہوں. اب میں وہ ساری حدیثیں نہیں سنا سکتا, 1-1.5 منٹ کے اندر میں ساری حدیثوں کا ایک ایک جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں. بعد میں اردو میں کروں گا پر ہر جملہ حدیث ہے, ہر جملہ حدیث ہے. ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ پہل کرنے والا. اسلام کے مسلم اول کو ابو بکر کہا جاتا ہے, یہ حدیث ہے. ابو بکر کون ہے؟ مسلم اول. ابو بکر کون ہے؟ مومن اول. ابو بکر کون ہے؟ کلمہ گوئے اول. میرے آقا اعلان نبوت کریں, حضور کے بعد بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جو پہلا خطیب اسلام بنے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے. یہ بھی حدیث سنا, میں ذرا اردو میں سنا رہا ہوں, ہیں یہ ساری حدیثیں. میرے آقا اعلان نبوت کریں, امام الانبیاء کے بعد بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جو پہلا مبلغ اسلام بنے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں شروع اسلام کا دور بڑا مشکل دور تھا. جناب عمار بن یاسر کے والد بی بی سمیہ شہید کیے گئے. عمار پر ظلم ہوئے, بلال پر ظلم ہوئے, زید پر ظلم ہوئے, بے شمار روایات ہیں. پر میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اسلام کی خاطر پہلا تھپڑ کھانے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے. اسلام کی خاطر پہلا پتھر کھانے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے. اسلام کی خاطر پہلا زخم کھانے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے. میرے آقا فرمائیں کہ کون ہے جو بیواؤں کی خدمت کرے گا, یتیموں کی مدد کرے گا, سب سے پہلے کھڑے ہونے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے. میرے آقا کی ساری حیات حضور دنیا میں موجود ہیں, اور حضور اپنی ساری حیات مبارکہ میں اگر کسی کو فرمائیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, حضور کے ساری زمانے نبوت میں وہ پہلا آدمی جو مصلی رسول پر کھڑا ہو کر صحابہ کی امامت کرے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے. حج فرض ہو, اور اسلام کا پہلا حج جب فرض ہوئے, پہلا حج ہو, اور پہلے حج میں سب سے پہلے جسے امیر بنایا جاتا ہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے. میرے آقا فرمائے صحابہ چلو ہم نے عمرے پہ جانے, 1400 صحابہ کو لے کر چلے مکہ کی طرف. جب حضور فرمائے نا عمرے کے لیے جانے, جو سب سے پہلے احرام باندھے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے. نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے آقا فرمائے چلو ہم نے عمرہ کے لیے جانے, جو سب سے پہلے قربانی کا جانور خریدے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے. حدیبیہ میں پہنچے, مشرکین مکہ میں نہیں آنا, عمرے کی اجازت نہیں, صلح حدیبیہ. امام الانبیاء فرمائے چلو واپس چل لیں, جو سب سے پہلے احرام کھولے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے. فاروق اعظم بھی آگے تھے, یار غار کے پاس احرام نہ کھولیں ہم لڑتے ہیں. امام الانبیاء کو خبر ملی, فرمایا جو کچھ میرے دل میں تھا اللہ نے ابو بکر کے دل میں ڈال دیا ہے. حضرت
جو حضور کی خدمت کے لیے کھڑا ہوگا، جو سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ کہے، اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ الشاول الشانی اس لیے کہا گیا ہے، امام الانبیاء فرمائے آج روزہ کس نے رکھا ہے، یار وار ہاتھ اٹھائیں سب سے پہلے، اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا فرمائے آج کس نے کسی یتیم کو کھانا کھلایا ہے، جو سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے، اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم فرمائے آج کس نے غلام آزاد کیا ہے، جو سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے، اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ جو سب سے پہلے قرآن کے ورقوں کو جمع کرے، اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ جو سب سے پہلے ممبر رسول پر بیٹھے، اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ جو سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کا پہرا دے، اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ جو سب سے پہلے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرے، اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ پر حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میرے بعد جس کی قبر سب سے پہلے کھلے گی، اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ حضور کے بعد جس کی قبر سب سے پہلے کھلے گی، اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں مسجد سے باہر، ادھر حضرت صدیق اکبر کا بازو میں بازو، ادھر فاروق اعظم کے بازو میں بازو۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہر منظر ہی بڑا دل نشین ہوتا ہے، آج عجب منظر ہے، شیخین کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ فرمایا میں قیامت کے دن بھی آؤں گا، ابو بکر اور عمر کا ہاتھ پکڑ کے میدان حشر میں آؤں گا۔ جو سب سے پہلے نبی کے ساتھ میدان حشر میں آئے گا، اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ میدان حشر میں جس کا ایمان اور عمل سب سے پہلے تولے گا، اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ جس کا سب سے پہلے ایمان تولا جائے گا، اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے، کسی کے لیے 1 کھلے گا، کسی کے لیے 2 کھلیں گے، کسی کے لیے 3 کھلیں گے۔ فرمایا جب میرا ابو بکر آئے گا نا، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ چاہے روزے داروں کے دروازے سے جا، چاہے شہیدوں کے، چاہے علماء کے، جس دروازے سے ابو بکر چاہتا ہے اس دروازے سے داخل ہو جا۔ میدان حشر میں جس کا قدم چومنے کے لیے ہر دروازہ اپنی طرف بھلائے گا، اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ میں نے ابو بکر لفظ کی تشریح کی ہے اور اسی میں سارا وقت گزر